ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم
والذين يؤتون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا صدق الله العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کو پیش ہے کہ جس خالق کائنات نے ہم سب کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کے لیے رزق کا انتظام کیا. درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین والی الصحابہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر کہ جنہوں نے آ کر ہم سب کی اصلاح کی، سیدھے راستہ کے بارے میں ہمیں بتلایا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنا کر اگر اس دنیا کے اندر جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، تاکہ یہ جن اور انسان جن کو میں نے خود پیدا کیا ہے کہ دنیا کے اندر میری عبادت کریں، اور اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اسی پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری کیا، جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہو کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس کی انتہا ہوتی ہے. جتنے بھی رسول اور پیغمبر آئے، جتنے بھی نبی آئے، انہوں نے آ کر اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا. اس پیغام کو پہنچانے کے لیے انبیاء کے اوپر مصیبتیں آئیں، انہیں طرح طرح کی اذیتیں دی گئی، حتیٰ کہ جن لوگوں نے ان انبیاء کو مان لیا، تسلیم کر لیا، ان کا کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو چکے لوگوں نے ان کو بھی معاف نہیں کیا. اور اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی پہلے انبیاء کی طرح اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا. جس طرح پہلے انبیاء کو طرح طرح کی تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں، آپ علیہ السلام کے اوپر بھی آئیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے استقامت کا مظاہرہ کیا، اور اس قدر استقامت کا مظاہرہ کیا کہ جو آپ کے ساتھ ملتے گئے سیدھا سیدھا لوگ آپ کے ساتھ کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہوتے گئے. آپ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ وہ بھی مصیبتیں اور اذیتیں برداشت کرتے. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، پہلے ایمان کا معیار بتلایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اتنی دیر تک کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنے ایمان کو صحابہ کرام کے ایمان جیسا نہیں بنا لیتا، ہدایت ہی نہیں اسے مل سکتی. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع اس انداز سے کیا کہ سورۃ الاحزاب کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ والذین یؤتون المؤمنین والمؤمنات، کہ وہ لوگ اس بات کو یاد رکھیں کہ جو مومن مرد
اوپر تہمت لگاتے ہیں، انہیں اذیت دیتے ہیں، بغیر مقتصدوا، اس کام کی جو انہوں نے کیا ہی نہیں، فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، یہ اپنے اوپر تہمت لگانے والے، ان کو اذیت دینے والے اپنے کندھوں کے اوپر بہت بڑا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور واضح گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کے اندر والمؤمنین اور والمؤمنات سے مراد وہ پاک ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے آپ علیہ السلام کا ساتھ ہر مشکل وقت میں دیا، اور اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ صحابہ کرام کی کیا اہمیت ہے، جنہوں نے جو آپ علیہ السلام کے ساتھ طرح طرح کی اذیتیں برداشت کی، مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا، من بعد الاسرہ کی، اس بعد الاسرہ سے کیا مراد ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا ہم جنگ کے موقع پر نکلتے ہیں، صحابہ کرام آپ کے ساتھ میں رضوان اللہ علیہم اجمعین، بہت زیادہ شدت کی گرمی ہے، کھانے پینے کے لیے ہمارے پاس کچھ موجود نہیں، اور اس قدر فاقہ ہے کہ جب ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ سفر کے اوپر نکلتے ہیں تو راستے کے اندر صحرا کے اندر کھانے اور پینے کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیاس کی وجہ سے یہ محسوس کرنے لگے کہ ہماری گردنیں ابھی ٹوٹ کر زمین کے اوپر گر جائیں گی، لیکن اس کے باوجود کسی صحابی نے آپ علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا، ہر مشکل وقت پر آپ علیہ السلام کا ساتھ دیا، اگر مال کی ضرورت پڑی صحابہ کرام نے اپنا مال پیش کر دیا، اگر جان کی ضرورت پڑی تو کفیت یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، والدین کو چھوڑ کر، دنیا کی آسائش کو چھوڑ کر، زیب و زینت کو چھوڑ کر آپ علیہ السلام کے ایک حکم پر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اور کیوں نہ کرے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا چناؤ کس انداز سے کیا، یہ ہماری دنیا کی مثال ہے۔ اگر ہم نے کسی قسم کا کوئی کام کرنا ہو تو ہم اس کے لیے اچھے اچھے بندوں کا چناؤ کرتے ہیں تاکہ ہمارا کام بہتر انداز سے ہو سکے۔ بالکل اسی طرح جب اسلام کو پھیلانے کا موقع آیا، اللہ تعالیٰ نے بھی بندوں کے دلوں کو پرکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کی طرف اپنی نظر دوڑائی، جب سارے بندوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں سے آپ علیہ السلام کے دل کو سب سے بہترین پایا۔ فاصطفاہ لنفسہ، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو دین اسلام کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے چن لیا، اور اسی طرح جب آپ علیہ السلام کے دل کو بہتر پایا، فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو رسالت سونپ دی، رسول بنا دیا۔
پھر اسی طرح ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جب آپ علیہ السلام کو اپنے دین اسلام کے لیے چن لیا، آپ کو رسالت عطا کر دی، پھر سپاہیوں کی بھی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کی طرف نظر دوڑائی، فوجد قلوب اصحابی خیر قلوب عبادی، تو اللہ تعالیٰ نے جب بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا تو سب سے بہترین دل ان لوگوں کے پائے جنہوں نے آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام بنے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِمْ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی وزارت کے لیے، اپنے نبی کا بوجھ اٹھانے کے لیے، اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لیے صحابہ اکرام کو چن لیا۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، جب صحابہ اکرام کا چناؤ ہوا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس طرح دلیری کا مظاہرہ کیا کہ یقاتلون فی دینہ، وہ اللہ کے دین کی خاطر کفار سے لڑائی کیا کرتے۔ حضرات، جب یہ ہو کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے خاص کر لیا، اور وہ بھی کن لوگوں کو کہ جن کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ جو صحابہ کرام ہیں میں ان سے راضی ہو چکا۔ حضرات، یہ وہ صحابہ کرام تھے، اور انہی کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ خطبہ کے اندر انہوں نے کہا کہ میں نے آپ علیہ السلام سے یہ بات سنی ہے کہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ہمیں مخاطب کر کے کہا کہ اے میرے صحابہ، اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرنا، میرے صحابہ کے بارے میں کوئی برے لفظ نہ کہنا، اور ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، پھر ان کی بھی عزت کرنا جو ان صحابہ اکرام کے بعد آئیں گے، اور پھر ان کی بھی کرنا جو ان کے بعد آئیں گے۔ حضرات، جو صحابہ کے بارے میں ان کی عزت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، صحابہ کرام کی عزت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اسی طرح دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، میرے صحابہ کی عزت کرنا، کیوں کہ تم میں سے سب سے بہترین لوگ تو میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت اس انداز سے بیان کی کہ آپ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے سختی سے منع کر دیا کہ لا تسبوا اصحابی، کوئی بھی میرے صحابی کو گالی نہ دے، میرے صحابی کو برا بلا نہ کہے۔ کیوں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ سے وہ صحابہ تھے، فلو ان احدکم انفق مثل احد، کہ اگر کوئی آج کا مسلمان احد پہاڑ کے مطابق صدقہ خیرات کرتے، سونا چاندی سارا کچھ خیرات کرتے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے صحابہ کے مجھ اور ساتھ نہیں پہنچ سکتے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کو کوئی برا بلا نہ کہے، ان کو گالی نہ دے، ان کے بارے میں نزیبا الفاظ کوئی
کیوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرَهُ کہ تمہاری ساری زندگی ایک طرف اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ گھڑی ایک جانب جو انہوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ گزاری۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر آج کا مسلمان اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزارتے لیکن آپ علیہ السلام کے صحابی کے مقام کو کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اور ان کے بارے میں آپ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میرے صحابی کو کوئی برا بلا نہ کہے، ان کی عزت کرو، کیوں کہ یہ ایمان کا معیار ہے۔ صحابہ کرام ان کے ایمان جیسا اگر آج کے مسلمان کا ایمان ہوگا تو وہ قابل قبول ہے، اگر کوئی ان جیسا ایمان نہیں لے کے آتا تو اللہ تعالیٰ اس ایمان کو قبول ہی نہیں کرتے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کو برا بھلا کہا جائے فامسکوا تو اپنی زبانوں کو لگام دے لو، اپنی زبانوں کو روک لو، کیوں کہ میرے صحابہ کے مقام کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور حضرات قریب اس بات کی گواہ ہے کہ جن جن لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں زبان درازی کی، ان کو برا بھلا کہا، ان کا انجام بہت زیادہ برا ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کے صحابی ہیں، حدیث کو حاصل کرنے کے لیے ہر وقت مسجد کے اندر آپ کے ساتھ آپ کے منتظر رہتے تھے کہ کب آپ علیہ السلام اپنی زبان سے کوئی بات ادا کرے اور میں اسے زبانی یاد کر کے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دوں۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نزیبہ الفاظ استعمال کیے گئے، ان کو غیر فقیہ کہا گیا، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جس شخص نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غیر فقیہ کہا تھا، ایک سانپ اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں، کیوں کہ آپ علیہ السلام کے صحابی کے بارے میں اس نے نزیبہ الفاظ استعمال کیے۔ اور اسی طرح ایک عورت نے حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت لگا دی، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اندھا کر کے اس کو عبرتناک سزا دی۔ اور اسی طرح جامعہ ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب روایت لے کر آتے ہیں، لائبریری کے اندر موجود ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن زیاد جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر قلم کیا تھا، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ کنت عند ابن زیاد فجیء براس الحسین، کہ جب ابن زیاد کے پاس امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما ان کا سر لایا گیا تو ابن زیاد نے کیا کیا، فجعل، وہ شروع ہوا، یقول، اپنی زبان سے وہ یہ الفاظ ادا کرتا ہے اور اس کے ہاتھ کے اندر ایک چھڑی ہے، وہ کیا کہتا ہے، بِقَضِيبٍ فِي أَنفِهِ، وَيَقُولُ، اس چھڑی کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ناک کے اوپر مارتا اور فخریہ انداز کے اندر، تحکمانہ انداز کے اندر کیا کہنے لگا، ما رأیت مثل هذا حسنا، میں نے اس جیسا حسین کبھی دیکھا ہی نہیں۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں موجود تھا تو میں نے ابن زیاد کو کہا کہ اے ابن زیاد اما انہ کان من اشباہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ کیوں نہ خوبصورت ہو، کیونکہ اس کی مشابہت آپ علیہ السلام کے چہرے کے ساتھ۔ جب ابن زیاد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ برا سلوک کیا تو ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روایت لے کر آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ابن زیاد کا انجام یہ ہوا کہ عمارہ بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی ابن زیاد لما جیء براس عبید اللہ بن زیاد و اصحابہ، کہ جب عبید اللہ بن زیاد اور اس کے دوسرے ساتھیوں کا سر قلم کر کے لایا جاتا ہے تو کہتے ہیں نزلت فی المسجد فی الرقبۃ، کہ ان کے سروں کو اکٹھا کر کے مسجد کے صحن کے اندر ساتھ ساتھ جوڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ فنحیت الیہ، لوگ جمع ہوئے، میں بھی لوگوں کی طرف چلا گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، وہم یقولون، اچانک لوگ شور کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ثم جاءت، کیا کہتے ہیں کہ قد جاءت، وہ دیکھو آ گیا، وہ دیکھو آ گیا۔ کہتے جب میں نے شور سنا، لوگوں کی توجہ کو دیکھا جس جانب تھی، کہتے میں نے دیکھا فاذا حیۃ، اچانک ایک سانپ آ رہا ہے۔ وہ سانپ کیا کرتا ہے؟ قد جاءت تقلل الرؤوس، وہ سروں کے اوپر سے چلتا ہوا حتی دخلت فی منخر عبید اللہ بن زیاد، وہ سارے سروں کو چھوڑ کر ابن زیاد کے لکھنوں کی جانب سے اس کی کھوپڑی کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ کہتے میں دیکھ کے حیران رہ گیا، فما کرتا ہنینۃ، جب سانپ اس کی کھوپڑی کے اندر اس کے نتنوں کے ذریعے چلا جاتا ہے، وہ سانپ کچھ دیر اس کی کھوپڑی کے اندر ہی رہتا ہے۔ ثم خرجت، پھر وہ نتنوں کے ذریعے ہی اس کی کھوپڑی سے نکلتا ہے۔ فذهبت حتى تغیبت، وہ چلا جاتا ہے یہاں تک کہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جاتا ہے۔ کہتے ابھی میں ادھر ہی موجود تھا کہ قد جاءت، لوگوں نے پھر شور کر دیا کہ وہ سانپ پھر آ گیا، پھر آ گیا۔ اسی طرح سانپ 3 مرتبہ آیا، ابن زیاد کی کھوپڑی کے اندر داخل ہو کر کچھ دیر ٹھہرا اور پھر واپس چلا جاتا ہے۔ حضرات، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں برے الفاظ استعمال کرتا ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا کہتا ہے، جو ان پاک باز ہستیوں کے اوپر طرح طرح کی تہمتیں لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کا انجام بہت بد ہوگا، بہت زیادہ برا ہوگا کہ جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر قلم کرنے کی وجہ سے ابن زیاد کا انجام ہوا۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جن جن لوگوں نے آپ علیہ السلام کے صحابہ کو اذیتیں دی، ان کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ اور حضرات، اور آپ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ من کانا مستنا فلیستن بمن قد مات، کہ اگر کوئی پیروی کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی اقتدا کرنا چاہتا ہے تو وہ ان صحابہ کی اقتدا کرے جو اس دنیا سے جا چکے۔ کیوں؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی پیروی، ان کی اقتدا اس وجہ سے کی جائے
کہ وہ آپ علیہ السلام کے دوست اور ساتھی ہوا کرتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کو بالکل اسی طرح گزارتے تھے جس طرح آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی گزاری۔ اس لیے جو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو بہتر کر لوں، میں کسی کی اقتدا کر کے جنت کو حاصل کر لوں، اسے چاہیے کہ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کی اقتدا کرے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کانوا خیر امتی، ان کی اقتدا کیوں کی جائے، جتنی بھی امت ہے ان میں سے سب سے بہترین آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام۔ اور اسی طرح فرمایا ابرھا قلوبا، دلوں کے اندر سب سے زیادہ نیک دل، سب سے زیادہ تقوی والے دل، سب سے زیادہ خشیت والے دل اگر کسی ان لوگوں پر تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ اور اسی طرح فرمایا وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، علم کے اندر، شریعت کے علم کے اندر، وحی کے علم کے اندر آپ علیہ السلام کی احادیث کے بارے میں، قرآن مجید کی تفسیر کے بارے میں اگر سب سے زیادہ علم تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو علم۔ اور اسی طرح فرمایا وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دینی معاملات کے اندر، شریعت کے اندر، قرآن و حدیث کی تفاسیر کے اندر کسی قسم کا غلط نہیں کرتے، بالکل وہی بات بیان کرتے تھے جو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بتلائی۔ اور اسی طرح فرمایا اختارهم اللہ بصحبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان صحابہ کرام کی اقتدا، ان کی اتباع، ان کی اطاعت اس وجہ سے کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے صحابہ کا چناؤ کیا۔ اور اسی طرح فرمایا وَنَقَلَ دِينِهِ، اپنے دین کو پھیلانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے کام لیا، اس وجہ سے ان صحابہ کرام کی اقتدا کی جائے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اگر تم مشابہت اختیار کرنا چاہتے ہو، کسی کی تصویر کشی کرنا چاہتے ہو، کسی کی نقل کرنا چاہتے ہو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فَتَشَبَّهُوا بِأَخْلَاقِهِمْ فَتَشَبَّهُوا وَطَرَائِقِهِمْ، کہ صحابہ کرام کے اخلاق اور ان کے اخلاق اور ان کے طریقوں کی مشابہت کرو۔ اگر تم ان کی مشابہت کرو گے تو تمہاری نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی ہو جائے گی۔ اگر تم ان کے طریقے کی پیروی کرو گے تمہاری پوری زندگی آپ علیہ السلام کی زندگی کے مشابہ ہو جائے گی۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَهُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، کہ سب سے زیادہ سیدھے راستے کے اوپر چلنے والے وہ آپ کے صحابہ کرام سے رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی ہر معاملے کے اندر اقتدا کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کی ناموس کی حفاظت کی جائے۔ اگر کوئی ان کے بارے میں برے لفظ ادا کرے، کوئی ان کی ذات کے بارے میں تبرہ بازی کرے، کوئی صحابہ کو گالی دینے کی کوشش کرے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا فَأَمْسِكُوا، اپنی زبانوں کو لغام دے۔ حضرات یہ صحابہ کا مقام تھا جن کے بارے میں قرآن کے اندر دلائل موجود ہیں کہ یہ چلتے تو زمین کے اوپر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حیات کے اندر ہی جنت ان کے اوپر واجب کر دی۔ اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں ان صحابہ کرام سے راضی ہو چکا، اور جن کے ساتھ اللہ راضی ہو جائے ان کے بارے میں تبرہ بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کے جمعہ کے اندر میں صرف یہی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نموز کی حفاظت کی جائے،
ان کے بارے میں اچھے الفاظ ادا کیے جائیں، ان کے بارے میں برا غلط کوئی لفظ نہ ادا کیا جائے کہ جس کے ساتھ ان کی عزت کے اندر کمی آتی ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔